میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چند واقعات رکھتا ہوں۔ دنیا کی بہترین چیزیں، پسندیدہ چیزیں جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، وہ ضروریات، وہ سہولیات، وہ لوازمات جو ہر انسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جب اللہ کو پہچانا، جب نبی کریم اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دین جو سنا، وہ جب ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، جب انہوں نے اپنی آخرت کو پہچانا، جب آپ ایسے سمجھیں کہ وہ حقائق سے پوری طور پر باخبر ہوئے، یقین جانے انہوں نے اپنے سردار کی طرح، نبی کریم علیہ السلام کی طرح انہوں نے تہیہ کر دیا کہ ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے اپنی آخرت کو سنوارنا، ہماری زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ہر صورت میں، ہر حال میں اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس کے راضی کرنے کے سلسلے میں بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑی پریشانی انہوں نے ذہن بنا دیا تھا کہ ہم تیار ہیں، لیکن رب کا ناراض پا یہ نہیں۔ ان کو معلوم تھا جب اللہ راضی ہو جائے گا، جب تک زندہ ہے تب بھی ساتھ دے گا، جب مرنے لگیں گے تب بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جب ہم مر کر اس دنیا سے جائیں گے وہ اس وقت بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مشکل ترین جو تذکرے قیامت کے ہیں، اگر آج ہم نے اپنے مالک کی ذات اور بات کو مقدم سمجھا تو وہ اس قیامت کی وادی میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو سب سے بڑا وفادار و قدردان ہے، بندہ وفا میں سب کچھ کر لے اور وہ کچھ بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا قدردان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے شوق کا لیا ہوا گھوڑے کا جو بچہ پالتا ہے، اس کی کتنی پرورش اور پالنا کرتا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کے صدقے اور نیکی کو اللہ ایسے پالتا ہے، ایسے اس کی قدر کرتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن کئی بندے ایسے آئیں گے کہ وہ اجر دے کر، وہ ثواب دے کر حیران رہ جائیں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ کی دنیا کی نیکیاں ہیں جن کو آپ نے تو چھوٹا سمجھ کر کیا تھا، لیکن اللہ نے ان میں اتنی برکتیں ڈال دی ہیں۔ جب چھوٹی نیکی میں برکت ڈال کے وہ اتنا بڑا کر دے، اور دوسری طرف جو اپنی زندگی ہی کو ان کے نام پر وقف کر دے، صحابہ کرام سمجھتے تھے وہ اس کو کیا بدلہ دے گا۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر یقین جانے انہوں نے کوئی چیز اللہ پاک سے پیاری نہیں کی۔ ہمیں چند محبوب ترین چیزوں کی مثال دیتا ہوں، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایک چیز پر غور کریں۔ مال انسان کو کتنا پیارا ہے، اور یاد رہے مال کے سلسلے میں محتاط رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس مال کو زیادہ بڑھانے کے سلسلے میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، وہ سب کچھ اس مال کو سمجھنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ مال کے سلسلے میں محتاط رہیں، یہ مال کبھی آپ کو اللہ سے پیارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مال سے آپ کو اللہ کی ذات پیاری ہونی چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کی مثالیں دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار کے اندر ایک باب ہے، باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو کتب تواریخ میں پڑھتے ہیں، مکہ کے انتہائی امیر گھرانے کا فرد ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ مکہ المکرمہ میں جتنے بڑے بڑے مالدار تھے یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ مکہ اس دور کا تجارت کا مرکز تھا، جو وہاں کا امیر سمجھو پورے خطے کا امیر، بیت اللہ کی وجہ سے دنیا کے مختلف اطراف سے قافلے آتے تھے، یہاں کی تجارت کرتے تھے، تو یہاں کا بڑا امیر ہوتا وہ سمجھے کہ پورے خطے میں بڑا سرمایہ دار تصور ہوتا۔ تو وہاں کے چند چیدہ شخصیات میں سے ایک شخص، ایک گھرانہ ہے، اور ان کا نوجوان بیٹا ہے سیدنا مصعب بن عمیر۔ ہم سب نے وہ ذکر سنا ہے، ہم سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، بہت بڑے مالدار تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، جب دین کو سمجھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اس طرح رجوع کیا کہ ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ مالدار گھرانے کا فرد، اس مالدار گھرانے کے فرد کے لیے بڑی دھمکی ہے، مال نہیں دیں گے۔
اب ناز اور نخروں میں پلا ہوا جوان بیٹا، اس کی زندگی بڑی آسائشوں سے گزری ہے، لیکن اب والدین کہتے ہیں اگر آپ نے محمد کریم علیہ السلام کو مانا ذرے برابر نہیں ملے گا۔ لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ بھلے آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں، آپ ایسے سمجھیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب سارا مال اپنے پاس رکھ لیں، لیکن دوسری طرف میرے رب کی رضا ہے تو آپ کے مال کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یتیم گھرانے کا فرد، بڑے سرمایہ دار گھرانے کا فرد، لیکن آخری دنوں میں جب اس کی وفات ہوتی ہے وہ حالت کیا گئی؟ مکہ سے خالی ہاتھ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کل ملکیت ایک چادر ہے۔ کہاں مکہ کا بہت بڑا مالدار گھرانہ اور کہاں حال یہ ہے کہ پوری ملکیت ایک چادر ہے، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی کہ جب وہ سر پہ ڈالا کرتے تھے پاؤں ظاہر ہو جاتے، جب پاؤں چھپاتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک اس کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، میدان احد میں شہید ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے احباب سے، اپنے اصحاب سے کہا جس کی جتنی ملکیت ہے اس کی ملکیت سے آج اس کو کفن دیا جائے۔ جب اس مرد مجاہد کا تذکرہ ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کی ملکیت تو کل ہے ہی ایک چادر، اور چادر اتنی بڑی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو کفن کے طور پر پہنائی گئی، اس کے سر کو ڈھانپا گیا، بدت رجلا، اس کے دونوں پاؤں کھل گئے۔ شہید ہے، پیغمبر کے زمانے کا شہید ہے، لیکن آج اس کی میت پڑی ہوئی، فرمایا کپڑا دو، چادر ڈالو میت کے اوپر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک میت کو ڈھانپنے کے لیے 3 کفن کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھو کہ ایک چادر بھی میسر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کا سر جب چھپایا گیا، بدت رجلہ، اس کے دونوں پاؤں ظاہر ہو گئے۔ اسی چادر کو کھینچ کے جب پاؤں کی طرف کیا گیا، حدیث میں آتا ہے بدأ رأس، اس کا سر ظاہر ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے سر کو ڈھانپ دو، اور اس کے پاؤں کے لیے گھاس وہاں پہ ہوتی تھی اذخر کے نام سے، آپ نے فرمایا یہ کاٹ کر لاؤ، اس گھاس کو لے کے ان کے پاؤں کو لپیٹ دو۔ یہ کتنی عظیم مثال ہے، کتنے بڑے گھرانے کا ایک فرد ہے، لیکن آج اس حال میں دفن ہو رہا ہے کہ اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس پورے کفن کی ایک چادر بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی یہ محنتیں ضائع گئیں؟ یہ ایک نہیں، بہت سارے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب سیرت پڑھتے ہیں وہ گویا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں دنیا داری کی کوئی حیثیت نہیں، مالداری کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب نوم الرجال فی المسجد، بندے مسجد میں سوئیں ان کا بیان۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 70 لوگ تھے، 70۔ اور یہ بھی وضاحتیں ملتی ہیں کہ 70 کے 70 جوان تھے، تقریباً ان میں کوئی بوڑھا نہیں۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان 70 جوانوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی 2 چادریں نہیں تھی کہ ایک سے دھوتی باندھ لیتے، دوسری کو کندھے پہ رکھ لیتے۔ 70 میں سے ایک بھی نہیں، فرماتے سب کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، اور وہ بھی بہت بڑی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی تھے جن کی ایک چادر ہوتی ہے اور وہ ایک چادر ان کو ٹخنے تک آتی ہے، اپنی سطر کو چھپاتے ہیں اور نیچے جاتے ہوئے وہ ٹخنے تک آتی ہے۔ کہتے ہیں بعض اتنے تھے جن کے پاس ایک چادر وہ بھی اتنی سی چھوٹی ہوتی تھی، ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک آتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ نمازیں پڑھتے تھے ان چادروں کے کونے اپنے کندھے سے لایا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان کو دیکھتا جب یہ لوگ ایک چادر میں چلا کرتے تھے، وہ اس چادر کو چلتے تو اسے پکڑ کر چلتے، کراہیت ان ترا عورات، صرف اس ڈر سے کہ کہیں چادر کھل نہ جائے اور لوگ ہمارے سطر کو نہ دیکھ لیں۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے وہ 70 جوان ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ مسجد میں گیا، جن کا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ دور سے آئے ہیں، کچھ مدینے کے غربا ہیں، وہ سب کچھ بھول گئے ہیں، اور سارا ان کا معاملہ اللہ کی رضا پر لگا ہوا ہے۔ بلکہ اگلی بات امام ترمذی رحمہ اللہ
سنن ترمذی میں ابواب الزہد میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث لاتے ہیں۔ یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں یخر رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قامت الصلاة، فرماتے ہیں اسے اکثر ہوتا تھا، ایک دن کی بات نہیں، اکثر ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے سے جو نمازی ہوتے تھے وہ بھوک کے مارے زمین پر گر جاتے تھے۔ وہم اصحاب الصفا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ بھول کر نبی کریم علیہ السلام سے ایسی محبت رکھی تھی، اوڑھنا بچھونا اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یقین جانیں، اگلی حدیث پہ غور کریں، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الاطعمہ کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب اکرام الضعیف، حدیث لاتے ہیں۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایک دو کی بات نہیں، یہ صحیح مسند کتب بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے قد ذہبت اسماؤنا و ابصارنا من الجہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے اصحاب تھے، دین کے لیے محنتیں بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ کے لیے محنتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن سہولت کی دنیا میں کھانا پینا تک نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اس کمزوری اس بھوک کے عالم میں محنتیں اتنی کرتے تھے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کان ضائع ہو گئے۔ ایک بندہ بالکل بھوکا، آپ اسے کام لو، کتنا کام لوگے؟ زیادہ کام کر کر کے کیا ہوگا؟ اس کا جسم کمزور پڑ جائے گا۔ سیدنا مقداد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان غربت کے ایام میں، ان مسکینی کے ایام میں مالداری، کھانے پینے کی چیزیں، لوازمات، ضروریات، ان کی طرف نہیں جھانکا۔ اس حال میں بھی نبی کریم علیہ السلام جب جہاں کہیں انہیں جنگوں کے لیے پکارتے، جہاد کے لیے پکارتے، ان مشکل ترین سفروں میں جایا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، آپ تھوڑا آگے آ جائیں، کوشش کریں کہ پیچھے کا راستہ آزاد ہو، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ تو اب اس چیز پہ غور کریں، صحابی فرماتے ہیں کہ ان مشکلات میں چلنے کی وجہ سے حال یہ تھا کہ کئی لوگوں کے کان ضائع ہو گئے، سنتے ہی نہیں تھے، تکلیفیں دیکھ کے ان کی بینائی چل گئی۔ اور خبردار، یہ کوئی بے وقوف نہیں ہے، اللہ پاک نے عرش عظیم سے قرآن اتار کے کہا کہ سب سے بڑے سیانے یہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں کو کہا جاتا تھا، قرآن کہتا ہے انہیں کہا جاتا تھا آمینو کما آمن الناس، اے لوگو تم بھی ایسے کلمہ پڑھو، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتے اس زمانے میں جو بے دین ہوا کرتے وہ کیا کہتے؟ کہ نؤمنو کما آمن الصفحاء، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ گھر کی فکر، ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ بے وقوف ہے، عرشوں سے رب نے جواب دیا، صرف اس زمانے والوں کو بتانے کے لیے نہیں، قیامت تک ہم سب کو بتانا مقصود ہے۔ خبردار، صحابہ کرام کے فیصلوں کو کوئی غلط نہ کہے، ان کی تقسیم اتنی بہترین ہے، ان کے فیصلے اتنے بہترین ہیں کہ میں آسمانوں سے اعلان کرتا ہوں، فرمایا الا انہم ہم الصفحاء ولکن لا یعلمون، جو ان کو بے وقوف کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو اصحاب رسول ہیں ان کی سوجھ بوجھ کم نہیں، یہ وہ سیانے ہیں جنہیں اللہ سیانہ کہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک کے کہتے ہماری ذہانتیں آج ان جیسی رہی ہے، ہم بھی کہتے نہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے، دنیا اکٹھے نہیں کی، لیکن انہوں نے بڑے سیانت والے فیصلے کیے۔ دیکھتے جائیے دنیا انسان کو دولت کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کی دنیا داری سے یہ تعلق ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، بلکہ رب سے اور رب کے رسول سے ایسا مضبوط تعلق ہے کہ اللہ کے لیے وہ لوگ مارے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں آپ ہمیں بھلے مارو، ہم یہ مار سہ لیں گے، محمد کریم علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑیں گے۔
رب کے تعلق کو نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاقراء کے اندر ایک باب کے باب من اختار، امام صاحب حدیث لائے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں جب میں اسلام لے کر آیا، جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا، اس وقت سیدنا عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، ان عمر موسیقی علی الاسلام، مجھے سیدنا عمر نے پکڑ کے گھر باندھ دیا۔ اور دوسری تو بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ بہت مارا، بہت پیٹا، بڑی سختی کی، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کے مالک تھے، اور یہ بندہ بالکل سادہ سا بندہ تھا، سیدنا عمر کے قریبی رشتہ دار تھے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے باندھ دیا، مجھے مارا پیٹا باندھ دیا، لیکن سامنے صحابی کی سوچ کیا تھی؟ بھلے باندھ لو، بھلے مجھے قید کر دو، یہ قید کا وقت گزر جائے گا، یہ سختی کا وقت گزر جائے گا، لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جو رب چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا بدلہ دیتا ہے، جو اللہ کے لیے جیلوں میں چلا جائے اسے رب کتنا صلہ دے گا۔ ان کی نظر اس بات پر تھی۔ پھر وہی زمانہ آیا، خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان پڑھیں، کتاب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب نے پورا باب قائم کیا، باب ذکر وصف اسلام عمر بن الخطاب۔ حدیث میں آتا ہے خود سیدنا عمر فرماتے ہیں پہلے تو میں نے بھی سختی کی، لیکن جیسے جیسے راز کھلتے گئے، ہمارے سامنے حقائق واضح ہوتے گئے، ہر بندہ دین کی طرف قریب ہوتا گیا، ایک ایسا وقت بھی آیا جب نبی کریم اسلام کی باتیں میرے دل میں اتری تو سیدنا عمر بھی کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سیدنا عمر بھی اقرار کرنے لگے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، وہ اکیلا ہے، محمد کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، سیدنا عمر کی یہ گواہی لوگوں نے سنی، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى رَقَدَتِ الشَّمْسِ، صبح کے ٹائم سے لوگوں نے جیسے سنا پورا مکہ سیدنا عمر کے دروازے پہ کٹھے ہو گیا۔ اس وقت کٹھے ہی نہیں ہوا، حدیث میں فقاتلہم، ہی آپس میں مقابلہ چلتا رہا، جھگڑے کا، لڑائی کا، مارنے کا، حتیٰ کہ سورج اوپر آ گیا، ایسے سمجھیں کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ سیدنا عمر فرماتے تب تک لڑائی چلتی رہی، جھگڑا چلتا رہا، کبھی وہ مارتے رہے، کبھی میں مارتا رہا، وہ زیادہ تھے، وہ غالب آ گئے۔ بڑی دیر کے بعد مکہ کا ایک بزرگ آیا، بڑے بہترین لباس میں، بڑی حیثیت والا، انہوں نے آ کے کہا کہ کیا بات ہے، آج پورا مکہ یہاں کیوں کھڑا ہے، کیوں آپ عمر کو مار رکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا تجھے پتا نہیں، یہ صحابی ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بھی محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا ہے۔ اس بندے نے کہا یہ اس کی مرضی ہے، دین پر چلنے کے معاملے میں ہر بندہ آزاد ہے، اگر یہ چلتا ہے تو اس کو چلنے دو، اس کی طرف کوئی آگے بڑھے گا تو میں اس سے لڑوں گا، کیوں آپ مکہ کا ماحول خراب کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں اس کے ڈانٹنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے، لیکن آج صبح سے لے کے ظہر تک وہ لوگ مجھے مارتے رہے، لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ پیچھے سوچ کیا ہے؟ مارے کھا لیں گے لیکن اللہ کی ذات کو ناراض نہیں کرنا۔ آپ اور آگے چلیں، آپ حدیث کی دار سنن ابن ماجہ پڑھیں، ابتدائی صفحات کتاب السنہ، اس میں آپ کو پورا چپٹر ملے گا، باب فضل سلمان و ابی ذر و مقداد۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ چند جو سیدنا عمر کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، یہ تو حیثیت والا بندہ تھا۔ آپ مجھے بتاؤ حیثیت والے بندے کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا تھا، غریبوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور حدیث میں آتا ہے غریبوں کے بارے میں، حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، جتنے بھی غریب تھے، فقراء تھے، مساکین تھے، غلام تھے، جیسے ہی محمد کریم علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر لوہے کی زنجیریں ڈال کے، زرہیں جو جنگ کے میدان میں پہنی جاتی تھیں، وہ ان کو تڑکتی ہوئی دھوپ میں وہ زرہیں ان کو پہنا کے ان کو دھوپ میں سلا دیتے تھے۔ ابھی گرمی کے دن نہیں ہیں، سردی کے دن ہیں، لیکن آپ سردی کے دنوں میں دوپہر کے وقت چادر ڈال کے سوئیں گے نا، تب بھی آپ کو مزہ نہیں، پسینہ ہی پسینہ ہوگا۔ دن سردی کے چادر ڈالیں کپڑے کی، لوہے کی نہیں، لیکن ان لوگوں کو لوہے کی چادروں میں
وہ جنگ میں جو پہنا کرتے تھے زرہیں، ان میں ڈال کر باندھ کر مکہ کی تپتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیتے تھے، وہ سارا دن وہیں پڑے ہوتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ معاملہ یہاں تک بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان میں سے جو بعض ایسے غریب تھے، آگے حدیث میں سنا بلال کا تذکرہ آتا ہے، وَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شَهَابِ مکہ، بلال کے تو رسے گلے میں رسی ڈال دیئے، اس کو کبھی بڑے پکڑتے ہیں کبھی چھوٹے پکڑتے ہیں، باریاں تقسیم ہیں، سارے شہر کے لوگ گلیوں میں کھینچتے ہیں، پکڑتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور بلال ایسی تپتی ہوئی تکلیف میں بھی کہتا ہے احد احد احد۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، نعوذ باللہ، بلال دیوانہ تھا؟ یہ تو وہ سیانہ ہے جس کے اتنے سانب والے فیصلے نبی کریم السلام جب معراج سے لوٹتے ہیں۔ آپ سے بخاری پڑھیں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، امام صاحب باب کیا ہم کرتے ہیں، باب فضل بلال ابن رباح، یہ وہ کمال کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اصحاب کے بیچ میں بیٹھے، آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو لایا گیا۔ یہ ایسا سیانہ بندہ ہے کہ نبی کریم السلام فرماتے ہیں بلال تیرے قدموں کی گنگناہٹ جنت میں نے اپنے بھی سامنے سنی ہے۔ یعنی کہ خبردار، آپ اس بندے کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ سمجھ کم تھی، یہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے زندگی میں جنت کما لی ہے۔ اور محمد کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے بیچ میں یہ ذکر کر کے گویا دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ بلال کے فیصلے بڑے کمال کے گئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سعید بن زید کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، یہ کتنی ساری تکلیفیں، کتنی ساری مشقتیں سہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سوچیں، کبھی انہوں نے لمحے بھر کے لیے اللہ کو چھوڑنے کا سوچا تھا؟ اتنے اپنے دین پر پختہ دے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں زندگی کا ایک ہی مقصد دے۔ اور نبی کریم السلام نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد ایک بناتے ہیں کہ آخر سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو منزل مل جاتی ہے، اور باقی جو لوگ دنیا کو مقصد بناتے ہیں، آپ نے فرمایا دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 ان کی زندگی کھپ جاتی ہے، دنیا نہیں ملتی انہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ابی کبشا کے اندر آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن 3 لکڑیاں تھی، آپ جا رہے تھے، ہم بھی ساتھ تھے، ہمیں روکا، آپ نے ایک لکڑی کو زمین پر گاڑا، تھوڑا آگے چل کے دوسری کو گاڑ دیا، تھوڑا آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری لکڑی کو گاڑا، تینوں لکڑیاں قطار میں زمین پر لگی ہوئی ہے، گاڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا، آپ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ و رسول علم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بیچ والی لکڑی ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف، یہ جو بیچ والی لکڑی ہے، آپ نے فرمایا یہ انسان ہے، یہ انسان کی مثال ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کی جو پیچھے پیچھے لکڑی ہے نا، اس کی مثال ہے موت کی، وہ ہر وقت انسان کے پیچھا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو بالکل آخری میں ہے اس کی مثال ہے دنیا کی، یہ جو بیچ والا انسان ہے وہ دنیا کی طرف بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، یہ بھی کما لوں، وہ بھی کما لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے پیچھے موت بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اس دنیا کے چکر میں کبھی پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے چکر میں آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے والا موت والا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس نے دنیا کے بہت سارے خواب دیکھے تھے، پورے نہیں ہوئے، وہ دنیا یہیں رہ گئی، لیکن اس کے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت بھی برباد کر چکا۔ یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہمیں سمجھایا؟ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے تھا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کسی زمانے میں بھی دیکھ لو، وہ ساری دنیا نہیں کما سکے، آخر ان کی زندگی نے، ان کی جوانی نے، ان کی صحت نے جواب دے دیا، امیدیں رہ گئی، اور بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ جو دنیا کا ٹارگٹ تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ جنہوں نے یہ سبق دل سے پڑھے تھے انہیں مارا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کی طرف کیوں بھاگے، یہ تو ہماری ہونی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، بڑے سے بڑی قربانی۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اسی طرح آپ کتب حدیث میں پڑھے، وہ اپنے شہروں کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، اور شہر بھی کوئی عام شہر تھا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
اللہ کی زمین پر سب سے پہلا اللہ کی عبادت کا مرکز کون سا ہے؟ فرمایا مکہ۔ بڑا بابرکت گھرانہ۔ اب اس گھر سے یہ آپ بہت ساری مثالیں سنتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال دیکھ لیں، ہم نے وہ تو سن رکھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن حدیثوں کو آپ پڑھیں گے اس سے پہلے بھی وہ ایک بار مکہ کو چھوڑ چکا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار کے اندر باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ مکہ والوں نے کہا، سبب کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آ کے بیت اللہ میں بیٹھتے، حدیث میں آتا ہے قرآن پاک پڑھتے، بڑی آواز میں پڑھتے، نماز پڑھتے، تو عرب زبان تو سب کی عربی ہوتی تھی۔ جب ابو بکر صدیق بڑے پرتاثیر لہجے میں بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا، قرآن پڑھتے جاتے روتے جاتے، تو وہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کی زبان بھی عربی تھی۔ وہ حدیث میں آتا ہے مرد عورتیں وہ کھڑے ہو کر ابو بکر کو دیکھتے اور ان کی زبان سے قرآن سنتے، آخر ان کے ضمیر جاگنے لگے، یہ کلام کسی شاعر کا نہیں ہے، ہم نفرت میں تو کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا ابو بکر یہ قرآن چھوڑ دو، بیت اللہ میں بیٹھنا چھوڑ دو، نہیں تو مکہ سے نکل جاؤ۔ اب مجھے آپ سے میں اور آپ غور کریں، اتنی بڑی بات ہے، شہر چھوڑ دو مکہ جیسا، اور دوسری طرف یہ ہے یہ نیکیاں چھوڑ دو۔ لیکن جو دین کو دین سمجھتے ہیں، جن کے بڑے صنف والے فیصلے ہوتے ہیں، جو اللہ سے سودا کر کے بیٹھتے، جن کی تجارت مخلوق سے نہیں خالق سے ہوتی ہے، ابو بکر صدیق نے کہا مکہ تو چھوڑ دوں گا، یہ کام نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ مجبور کرتے ہو چھوڑ جاؤں گا، چلا جاؤں گا، باقی آپ کے کہنے سے یہ کام چھوڑوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آج ہم نے تو کسی نے منع بھی نہیں کیا، پھر بھی مسجدیں چھوڑی ہوئی ہیں، پھر بھی کلام اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہاں پر اتنے مشکل مراحل ہیں، کہا جاتا ہے کہ یا شہر چھوڑو یا یہ کام چھوڑو، کہتے ہیں کام نہیں چھوڑوں گا شہر چھوڑ دوں گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ شہر چھوڑ کر گئے، مکہ سے باہر گئے تو راستے میں ایک مکہ کا شخص ملا، انہوں نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامان کی گٹھڑی یا سواری کہاں نکلے ہو؟ چنانچہ ابو بکر نے کہا کہ یہ بات ہے مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ جیسا شخص مکہ کو چھوڑ کر جائے یہ اچھی بات نہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، واپس چلیں، میں مکہ والوں سے بات کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابن دغنہ نامی شخص تھا تو کافر، لیکن اس کی سوچ بڑی اچھی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو واپس لا کے انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ اس کو کیوں نکالا ہے میری غیر موجودگی میں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بیت اللہ میں بڑی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ کی بات آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، انہیں کہیں اگر مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دے، وہاں پہ قرآن نہ پڑھے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اتنی گنجائش نکالتے ہیں یہ اپنے گھر میں جو چاہے سو کرے۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر صدیق، ابو بکر بھلا اس بات پر راضی ہو؟ آپ یہاں بیت اللہ میں نہیں بیٹھو، جو کام آپ یہاں کرتے ہو نا وہ آپ اپنے گھر میں کر لو۔ صدیق اکبر فرماتے ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کرتے ہیں جو روڈ والی طرف تھا، چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا، وہیں لگ گئے، بڑی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بڑی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، وہی انداز تھا۔ اب دیوار کے اس طرف مکہ کے لوگ کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ سچ میں تو طاقت ہوتی ہے نا، آپ کسی کو کتنا بھی سمجھاؤ، قریب سے سنے گا تو وہ کہے گا یار بات تو صحیح ہے۔ کئی ایسے لوگ جو اچھی طبیعتوں کے، ابو بکر صدیق اپنے حجرے میں قرآن پڑھتے، وہ اس طرف کھڑے ہو جاتے۔ حدیث میں مرد تو مرد، مکہ کی خواتین کھڑے ہو جاتی۔ مکہ والوں نے دیکھا ہم نے اس کو بیت اللہ سے نکالا، کام تو نہیں بنا، اس نے گھر میں بھی وہی کام شروع کیا ہے۔ اسی ابن دغنہ کے پاس آئے جنہوں نے ضمانت لی تھی، کہنے لگے کہ اب ہم نے پہلے اجازت دی تھی کہ یہ گھر میں عبادت کرے، لیکن اس کی گھر کی عبادت بھی ہمارے نقصان کار ہے، ان کو منع کریں کہ کوئی عبادت نہ کریں یہاں پر۔ پہلے ہم نے اجازت دی تھی گھر میں کرے، اب گھر کی اجازت بھی نہیں۔ وہ ابن دغنہ مکہ کا ایک موذی شخص سے ابو بکر کے پاس آیا، کہا میں نے آپ کو ضمانت دی تھی، آپ کو میں نے رہایا تو تھا، لیکن مکہ والے یہ کہتے ہیں اب آپ ایسے کریں، اب آپ ایسے آپ کا رہنا ممکن ہوگا کہ آپ قرآن نہ پڑھیں۔
نماز نہ پڑھے، اور نہ پڑھنے کی بھی بات کیا ہے، زور سے نہ پڑھے، لوگ نہ سنیں۔ آگے سے ابو بکر کیا فرما دے، فرمایا ارد الیک جوارک، یہ جو آپ نے مجھے ضمانت دی تھی، مجھے ایسی ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں، میں قرآن کو پڑھنا تو کیا جو آپ کہتے ہیں نا آہستہ کر دو، آہستہ بھی نہیں کر دوں گا، مکہ چھوڑ دوں گا۔ یہ سیانے لوگ ہیں، یقین جانے مکہ جیسا شہر، کوئی بھی شہر ہو، ہم تو جن شہروں میں رہتے ہیں ان شہروں کو صرف اللہ کے دین کے لیے لات مار کے چلے جانا کتنی بڑی بات تھی، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم تو اسی کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے، اور وہ راضی نہ ہوا یہ دنیا کس کام کی ہے، نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہونی ہے۔ حدیث کی کتاب سنن نسائی کے اندر، اور یہ مثال تو انسان کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے، انہوں نے شہر بھی چھوڑے، وطن بھی چھوڑے، علاقے بھی چھوڑے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں سے چھوڑ کے اس شہر میں جا کے ٹھٹ سے بیٹھ جائیں گے، نہیں، یہاں سے وہاں جانا بھی اللہ کے لیے ہے، وہاں بھی جا کے اللہ کے دین کو بڑھائیں گے۔ امام نسائی سنن نسائی کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب کیا ہم کرتے ہیں، باب الصلاۃ علی الشہید، شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں اس کا بیان۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آپ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس نے بھی اپنا شہر چھوڑ دیا، کہا آپ کے دین خاطر، اللہ کی رضا خاطر میں بھی اپنے علاقے سے ہجرت کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں اپنے علاقے کو، یہاں جب دین پہ عمل نہیں، شریعت کی پاسداری ممکن نہیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے میں جا کے بعد میں شریک ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیت لی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، غنیمت کا مال ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے ان میں تقسیم کرو، لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس بندے کو جب وہ مال دیا گیا حیرانگی سے پوچھتا ہے میں اسے کیا کروں، مال کی بات ہو رہی ہے اور غنیمت کے مالوں میں سونا چاندی قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھی، وہ دیکھ کے کہتا ہے میں اسے کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، لوگوں نے کہا سائیں یہ لے ہی نہیں رہا، آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا ہاں جوان کیا بات ہے، سنا ہے کہ تو یہ مال لینے سے انکار کر بیٹھا، کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے انکار کیا ہے، وہ اس لیے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں جو اسلام لے کر آیا ہوں، میں نے جو آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، حدیث میں آتا ہے واقعتاً اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ان ارما علی ہاہنا، میں اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ مہاجر بن کے چلا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہاں پر تیر لگے میں شہید ہو جاؤں۔ میں نے کلمہ زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ پڑھ کے میں اپنے سارے معاملے اللہ کو دے چکا ہوں، میں اللہ کی رضا پر اتنا راضی ہوں کہ اللہ کے راستے میں مرنے کو میں قبول کرتا ہوں، میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جذبہ دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے اس کو رہنے دو۔ حدیث میں آتا ہے پھر ایک لڑائی ہوئی کچھ ٹائم کے بعد، جب لڑائی چلی تو جہاں پر اشارہ کیا تھا وہیں پر اس کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے اکٹھے کیے، صحابہ کرام شہیدوں کو لے کر آئے، اس کی میت کو بھی لایا گیا، سینٹر پر جہاں پہ انگلی رکھ کے کہا دن مجھے یہاں تیر لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر کی تو تیر وہیں لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا جذبہ اتنا عظیم تھا، اللہ پاک نے اس کے جذبے کو قبول کیا، یہ جو اللہ سے مانگتا تھا اللہ نے اسے دے دی ہے۔ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم ھذا عبدک، اللہ میں محمد کریم علیہ السلام نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہوں اللہ یہ تیرا بندہ تھا، خرج مہاجرن فی سبیلک، مولا کریم یہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے نکلا تھا تیری رضا کے لیے، تیرے راستے میں، فقتل شہید، الہ العالمین اس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اے الہ العالمین میں محمد کریم علیہ السلام اس کے بارے میں گواہی دینے والا گواہ ہوں، میں اس کا گواہ ہوں کہ اس نے تیری رضا کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ کتنی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے
جو تبلیغ کی تھی، جو محنت کی تھی، لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں جو اللہ کی محبت بٹھائی تھی، آخرت کی فکر بٹھائی تھی، ان کی آنکھوں میں، ان کی کانوں میں، ان کے دلوں میں جو بصیرت اور بصارت پیدا کی تھی، وہ تو محنتیں، کوششیں، کاوشیں کرتے ہی اللہ کے لیے تھے، آخرت کے لیے تھے۔ مال قربان کر دیا، مار پیٹ کھا لی، وطن چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے، اور یہ ہجرتیں کر کے جب اپنے علاقوں سے نکلے، پہلے بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، اس لیے نہیں کہ یہاں چین نہیں ہے وہاں جا کے چین پائیں گے، یہاں سکون نہیں ہے وہاں جا کے سکون پائیں گے، نہیں، سوچ یہ تھی کہ یہاں پر رکا، یہاں سے جا کر دوسرے علاقوں میں اللہ کے دین کے لیے مزید محنتیں کریں گے۔ اور جب یہ ان مشکل ترین حالات میں دکھ، درد، پریشانیاں، تکلیفیں سہ کر ہجرتیں کر کے مکہ میں آئے، تھا تو کچھ نہیں ان کے پاس، مال تو سارا مکہ والوں نے چھین لیا، گہرائی میں جاتے بیوی بچے بھی چھین لیے، خالی ہاتھ کھڑے تھے، لیکن اس حالت میں بھی دن رات محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے، اور کوئی عام چھوٹا موٹا کام نہیں، جہاد کرتے رہتے تھے، جانیں بچا کر یہاں لائے تھے، لیکن اب یہ جانیں آئے دن جہاد کے میدانوں میں موت کے منہ میں پیش کرتے رہتے تھے۔ سی مسلم پڑھیں، کتاب زہد کا پہلا باب ہے، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے ہجرتیں کر کے ہم مدینہ میں آئے، لیکن مدینہ میں چپ کر کے نہیں بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے مارکوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ دنیا داری کیا ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرَةِ، دنیا داری ہماری یہ تھی، ہماری مال و ملکت کی کل کائنات یہی تھی، ہم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے سوائے درخت کے پتوں کے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ہم ان پتوں پر گزارا کرتے تھے، حتیٰ کرہت اشتاقنا، کھا کھا کے ہماری باچیں پھٹ گئی۔ فرماتے ہیں قضائے حاجت کے لیے جا کے بیٹھتے، بیٹھ کے اٹھ کے آ جایا کرتے تھے، کچھ نہیں آتا تھا سوائے بکریوں کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں، ایسی چند مینگنیاں نکلتی تھیں، وگرنہ ہمارا حال یہ تھا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی محمد کریم علیہ السلام کے فرمان کو، حکم کو لبیک کہتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ جو جان تھی نا، باقی تو کچھ بھی نہیں، یہ جان ہے نا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں ہم نے لگائے رکھا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، باب غزوہ احزاب پڑھ کے دیکھیں، حال یہ تھا جب خندق کی لڑائی لگی، احزاب کی لڑائی لگی، قریب 10,000 فوج مکہ کے مدینہ کے قریب کھڑی ہو گئی، کافروں کے بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے طاقتور، بڑی تیاری کے ساتھ، آپ ایسے سمجھیں وہ اپنے منصوبوں کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کو زمین سے مٹانے کے لیے آئے گئے، اتنی بڑی فوج۔ اور مسلمان کتنے کمزور ہیں؟ فرمایا طاقت نہیں ہے، کھاہی کھوڑ دو، خندق کھود دو، اس میں آگ جلا دو، دشمن تھک کے چلا جائے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ مسلمان اتنے کمزور ہیں، تین طرف سے پہاڑ، ایک طرف سے کھاہی کھودی گئی، لیکن اور حدیث میں آتے بڑی تیز سردی کے دن، سردی کی راتیں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا دن گزرا، آپ نے فرمایا کم یا حذیفہ، حذیفہ اٹھو، اللہ کے رسول کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فأتنا بخبر القوم، سردی کی راتیں، 10,000 فوج، ہتھیار سے لیس، آپ نے فرمایا حذیفہ جاؤ، ان کے قریب جاؤ، کوئی خبر چار لے کر آؤ، ان کے معاملات ہمیں بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس موڈ میں ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ حدیث میں تو یہاں تک وضاحت ہے، یہ حذیفہ بن یمان ایسے غربت کے عالم تھے، سردی کی راتوں میں سردی سے بچنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں دی، فرماتے ہیں کہ سردی کا تیز سردی ہے، میں کپی کا عالم مجھ پہ طاری ہے، سردی کے مارے ان کی طرف جا رہا ہوں، کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردیوں کے سوٹر نہیں ہیں، یہ غربت کے عالم ہے، اور دوسری طرف 10,000 فوج کی طرف بغیر جھجک کے جا رکھے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ سے اتنی دوستی پیاری رکھی تھی، مضبوط رکھی تھی، کہ انہوں نے اللہ سے جان کو بھی پیارا نہیں کیا۔ وہ بدر کا واقعہ دیکھیں، اللہ کرے اللہ ہمیں وہ سمجھ دے، وہ ذہن دے، اللہ ہمیں وہ طبیعتیں دے، اللہ ہمیں وہ مزاج دے، ہم ان باتوں کی حد تک نہیں، گہرائی میں جائیں، سوچیں، صحابہ کرام کی ذہانتوں کو پڑھیں،
پھر اپنی ذہانتوں کو دیکھیں، ان کے خیالات کو دیکھیں، پھر اپنے خیالات کو دیکھیں، ان کے ارادوں کو دیکھیں، ہم پھر اپنے ارادوں کو دیکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سلف، ہمارے پیشوا کیا کر کے گئے۔ بدر کی لڑائی 313، اور حال یہ تھا سواریاں نہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں، اور پتہ ہے بدر میں مد مقابل کافر کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں، بہت بڑا لشکر، 1000 سے بڑا لشکر ہے۔ اور صرف یہ بڑا لشکر ہی نہیں، اتنا بڑا مضبوط لشکر ہے کہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک کافر کو دیکھا، وہ میرے سامنے جب کھڑا ہوا، میں تلوار لے کے اس کے مقابلے میں آیا، فرماتے ہیں لم یر منہ الا عیناہ، اس کی پیشانی سے لے کے اس کے پاؤں تک میں نے اس کے وجود پر نظر گھمائی، اس کا پورا وجود لوہے کی زرہ سے محفوظ ہے، ہاتھوں پر بھی لوہا، بازوں پر بھی لوہا، وجود پر بھی لوہا، پاؤں تک۔ فرماتے صرف 2 آنکھیں تھی جو انہوں نے سوراخ سے ظاہر کر کے رکھی ہے، اور اس طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، اور ہیں کتنے؟ 313۔ اب اس عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھے کیا۔ یہ باتیں تو ساری عرشوں سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کروا رہا ہے، پھر ان باتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی کروا رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہمیں سبق مل رہا ہے۔ ایسے مومن ہوتے ہیں، ایسے مسلم ہوتے ہیں، رب سے نبھانے والے، اس مختصر سی زندگی کو صحیح نمونے پر لگانے والے یہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھی کیا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب و تفسیر کے اندر ایک پورا باب ہے، باب قولہ تعالی فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے کیا، صحابہ کرام یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں، ہتھیار سے لیس، ایک ایک سپاہی پورا لوہے سے محفوظ۔ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کیا کرو گے، آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ آپ کے بالکل سامنے مقداد بن اسود بیٹھے، جس کی سیرت پڑھتے ہیں غریب ترین بندہ، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے ذکر کی تھی، کہتے ہیں قد ذہبت اسماؤنا وابصارنا من الجہد، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی، ہمارے کان کمزور ہو گئے، ہماری بصارت و سماعت کمزور ہو گئی۔ وہ کہنے والا کون تھا؟ یہی مقداد بن اسود۔ ایسے سمجھے غریب زمانہ کوئی چیز نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ لیا، بتاؤ کیا کرنا ہے، اب کیا کرو گے؟ آگے سے جواب کیا دیا؟ وَلَكِنْ امْز، اللہ کے رسول آپ بغیر جھجک کے چلتے رہیں، نحنو ماکا، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہری تو کوئی چانس نہیں، 313 ہتھیار سے خالی، اتنا بڑا لشکر، لیکن کہتے کیا ہے؟ وَلَكِنْ امْز، اللہ کے رسول آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ چلیں آگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ یقین جانیں ان جہادی معاملات کو دیکھیں، مرد تو مرد، عورتوں کو دیکھیں، اور انصاف والی بات یہ ہے یہ لوگ یہاں سے گئے مسلمان بن کر گئے، ہم یہاں سے جائیں گے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، کلمے کے سوا ہماری کوئی مسلمانی نہیں۔ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، امام صاحب نے باب قائم کیا اذ ہمت طائفتان، حدیث لے کر آئے احد کی لڑائی، اور احد کو آپ جانتے ہی علماء سے خطبہ سے سنتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا گیا، آپ کا پورا جسم لہو لہان تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے تو یہ مشہور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابو بکر کے بارے میں مشہور ہوا، وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر کے بارے میں مشہور کیا گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ صرف انصار میں سے 70 جوان اس احد میں شہید ہوئے ہیں، 70 لوگ، اور اتنا معاملہ سخت تھا، جو فوجیں آپس میں داخل ہو گئی تو بڑا خطرناک ماحول تھا جنگ کا۔ لیکن جنگ کے بیچ میں کھڑے ہونے والا کہتا ہے میں نے جنگی مارکے پر نظر کیا، ان تیروں تلواروں کے بیچ میں میں نے مردوں کو تو دیکھا، مومنوں کی ماں عائشہ کو بھی میں نے دیکھا، اور عظیم صحابیہ ام سلیم کو بھی میں نے دیکھا، ان تیروں تلواروں کے بیچ میں وہ عورتیں ہو کر بھی ان کے ہاتھوں میں پانی کی کھلیاں ہیں، وہ پانی اس میں لے کے چلتی ہیں، کبھی کس زخمی کو پلاتی ہیں، کبھی کس زخمی کو پلاتی ہیں۔
جن جنگوں کا سن کے جوانوں کے دل و دماغ پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہاں خواتین، بلکہ وہ جو بدر، مسلمان کا بچہ بدر کے نام سے واقف ہے، 313، لیکن آپ پڑھ کر دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا بغیر کسی نام سے، وہ باب قائم کر کے حدیث لائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں بھی بدر میں تھا، دوسرے ساتھی بھی بدر میں تھے، ان کمزور حالوں میں دشمن کو دیکھ رہے ہیں، بڑی طاقت کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر ایک کمزور سی فوج ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہتھیار نہیں، اسلحہ نہیں، یہاں وہ کھڑے ہیں، سامنے بڑی فوج کھڑی ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہوں، باقی مسلمان بھی قطار میں کھڑے ہیں، میں نے کھڑے کھڑے جب اپنی اس طرف نظر کی، ایک چھوٹا بچہ میری دائیں طرف کھڑا گئے، دیکھو نا ایمان کیسے تھے، یہ وہ جماعت تھی جس میں مرد عورت چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں تھی، اللہ کی محبت میں سارے کے سارے آگے آگے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے، وہ کہتا کیا ہے، یا اے چچا ارینی ابا جہل، ابو جہل دکھاؤ ان میں کون سا ہے، کہتے میں نے عمر دیکھی، بچہ دیکھا، اتنی بڑی فوج میں یہ پوچھ کیا رہا ہے ابو جہل کا، فرماتے میں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو، آگے جواب دیتے چچا آج میں گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ ابو جہل کو ختم کر کے چھوڑوں گا، یہ بچوں کے ارادے ہیں، کمزور ہیں لیکن جذبہ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں عجیب اتفاق تھا، اس طرف بھی دیکھا تو بچہ ہی کھڑا ہے، اس نے بھی کوہنی مار کے پوچھا یا امی ارینی ابا جہل، یہ دونوں بھائی تھے، یہ گھر سے منصوبہ بنا کے آئے تھے، فرماتے ہیں اس طرف جو چھوٹا تھا اس نے بھی یہی سوال کیا یا امی اے چچا ارینی ابا جہل، ابو جہل کون ہے ان میں سے، وہ سن چکے تھے کہ یہ بدنام زمانہ نبی کریم علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اللہ کے دین کی مخالفت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہی جواب ہے، یہی سوال ہے، ارینی ابا جہل، ابو جہل لکھاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں نے اس سے بھی پوچھا بچے کیا خیال ہے کیوں پوچھ رہے ہو، کہتے ہیں کہ چچا میں گھر سے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ اس کو مارنا ہے، یہ دو بچے ایک اس طرف کھڑا ہے ایک اس طرف کھڑا ہے، اور عبد الرحمن بن عوف نے جو بات کہی فرمایا یہ بات ہی نہیں تھی، جب یہ جنگ شروع ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دشمن کی طاقتور فوج کے اندر یہ دو بچے ایسے داخل ہو گئے کہ جب جنگ چلی کسی نے ادھر دیکھا کسی نے ادھر دیکھا اور میں بھی جنگ میں چلنے لگا، آخر میری نظر کچھ دیر کے بعد ابو جہل پر پڑی اور میں نے دیکھا ان دونوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ابو جہل تک باقی کوئی اور نہیں پہنچا تھا، یہ دونوں اس پر پہنچ چکے تھے، حملہ بھی کر چکے تھے، 313,000 کے لشکر میں، یہ تربیت تھی، یہ ماں باپ کا دیا ہوا درس تھا، ماں باپ نے ان کو بچپنے میں یہ نہیں کہا تھا بڑے ہو کر امیر بننا ہے، یہ کمانا ہے وہ کمانا ہے، اس دور کی مائیں اپنے اولاد کو یہ درس دیتی تھی رب پر، رب کے رسول پر جانے قربان کر دو، رب اور رب کے رسول کی محبت میں ایسے بن جاؤ کوئی چیز پیاری نہ کرو منزلیں مل جائیں گی۔ ہم نے کیا سیکھا ان باتوں سے؟ یقین جانے ان کے وجود، ان کے اعصاب، ان کے اعضاء اس بات کے گواہ تھے، جب یہ جنگوں سے لوٹتے تھے مشرکوں کی تکلیف سہتے ہوئے لوٹتے تھے، کتب حدیث کو پڑھتے تھے، محمد کریم علیہ السلام کے کئی اصحاب کے جسموں پر، ہاتھوں پر، بازوؤں پر، چہروں پر، کندھوں پر، ٹانگوں پر دشمنوں کے وار کے نشانات ہوا کرتے تھے، کسی کی بازو کٹی ہوئی ہے کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، وہ کیوں؟ مال کماتے ہوئے نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلا کرتے تھے۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر ایک باب ہے، باب قتل ابی جہل، یہاں سے حدیث بیان کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو میرے والد زبیر تھے، فرماتے ہیں میں چھوٹا ہوتا تھا، میں اپنے والد کو دیکھا کرتا تھا جب وہ قمیض اتار کے، ہم بنیان پہنتے ہیں، جب یہ بنیان ہوتی تھی یا قمیض اب اتار کے سو جاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ابو کے کندھے پر اتنے بڑے کھڈے تھے، اتنی بڑی نشانات تھے کہ میں ان سے کھیلا کرتا تھا، گوشت کے ٹکڑے ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، میں بچہ ہوتا تھا میں کھیلتا تھا، کبھی ہاتھ ادھر سے داخل کرتا کبھی ہاتھ ادھر سے داخل کرتا، انا العب، میں کھیلا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں بچپنے کے عالم میں نے ایک دن ابا سے پوچھا
ابا یہ آپ کو کس قسم کے نشانات ہیں؟ میرے والد نے کہا کہ بیٹے یہ جنگ احد میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب ہم لڑے تھے، آپ ان کا ساتھ دے کے ہم نے کفر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، یہ ہمیں چوٹیں لگی تھی، یہ ہمیں ضربیں لگی تھی، وہ زخم ختم ہو گئے، نشانات ابھی بھی قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے سیدنا سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث میں آتا ہے جب اس کی سیرت پڑھتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے تیز بھاگنے والا، قدرتی ہوتا ہے نا کچھ لوگ بڑے تیز بھاگتے ہیں، ایسے بھاگے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، تو ایسے ہی سلمہ بن اقوع تھے۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب المغازی کے اندر باب غزوہ خیبر کے اندر یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں پر پیچھے سے کٹ دیے ہوئے تھے، ہر بندے کو نظر آتے تھے، نشانات سے ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ وہ ہم نے ایک دن پوچھا سلمہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہذہ ضربۃ اصابتھا یوم خیبر، یہ خیبر کے دن تلواریں لگی تھی، یہ خیبر کے دن زخم لگے، ان کا وجود اس چیز کی گواہی تھا، یہ اپنے وجود کو کئی بار موت کے منہ میں پیش کر چکے تھے اور کئی تو شہید ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کی جنگوں کے لیے کوئی نکلتا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آنا ہوگا یا نہیں، انہیں یقین ہوتا تھا بچ گئے تو بچ گئے، وگرنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اور ایک ایک مارکے میں آپ صرف غزوہ موتا کو دیکھیں، صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، باب غزوہ موتا کی حدیث پڑھیں، صحابی فرماتے ہیں اللہ کی وحی اتری، نبی کریم اسلام نے نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھا کے ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، ممبر پر بیٹھ کر صحابی فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب، میرے پاس جبریل امین آیا تھا موتا کے جنگ کی خبر لے کے، یا رسول اللہ کیسی خبر لے کے آیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل یہ خبر لے کر آیا ان اخذ الرایت سید فاصیب، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موتا کی لڑائی کے پرچم کو زید نے سنبھالا تھا، فاصیب، وہ زید بھی شہید ہو گیا۔ اور جبریل نے آ کے یہ خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخذ جعفر، اس کے بعد سیدنا جعفر نے مسلمانوں کا پرچم سنبھالا، زید والی ڈیوٹی انہوں نے سنبھالی لیکن وہ اصیب، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخذ ابن رواحہ، اس کے بعد مسلمانوں کا تیسرے نمبر کا کماندار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بنا، انہوں نے اسلام کا پرچم تھمالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آگے سے نبی کریم اسلام فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوهُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُمْ، اے مسلمان ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ حدیث میں آتا یہ جنگ ختم ہوئی، لوگ مدینہ واپس آئے، بتانے والوں نے خبر دی، کسی نے کوئی خبر دی، کسی نے کوئی خبر دی، ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے کہ جعفر کیسے مارے گئے، اور یہ بھی وضاحتیں بالکل جوانی کا عالم تھا، نوجوان بیوی تھی، 3-4 معصوم سے بچے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے یہ صحابی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب جنگ میں شہید ہونے والے شہید ہو گئے، ہم ان کے جنازوں کو اٹھانے کے لیے گئے، جب ہم جعفر کے جنازے کو اٹھانے لگے 90 سے زیادہ ان کے جسموں پر تیروں تلواروں کے نشانات تھے۔ جب ہم نے زخم گنے 90 سے زیادہ تھے، بلکہ ایسے بھی تھے، آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب التفسیر پڑھیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر غزوہ احد کو پڑھ کے دیکھیں، ایک ایسا صحابی بھی تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے چچا ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا انس بن نضر، میرا نام انس ہے، میرے چچا کا نام بھی انس۔ فرماتے ہیں جنگ احد میں اس طرح شہید ہوئے کہ میرے چچا کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے میت دیکھی نہیں اٹھائی، پہچانی نہیں کہ یہ کس کی میت ہے، سارے شہیدوں کے جنازے اکٹھے کر دیے۔ بعد میں مسلمان آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ساری میتیں آ گئی لیکن یہ انس بن نضر کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کافی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ایک جنازہ پڑا ہے، وہ پتہ نہیں کس کا ہے لیکن اس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی، نہ چہرہ ہے نہ سر ہے، وجود ہی پورا ٹکڑوں میں تقسیم گئے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں یہاں تک کہ میری پھوپھی کو لے کے گئے میدان احد میں، میری پھوپھی گئی، انہوں نے میرے چچا کی میت کو دیکھا،
اس کے ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھا، بچپنے میں پھوپھی اور یعنی کہ آپس میں بہن بھائی تھے، وہ بہن کہنے لگی کہ میرا بھائی تھا، ہم بچپنے میں کٹھے کھیلتے تھے، وہ میں اس کو پہچانتی ہوں، اسے لے کے گئے، انہوں نے انگلیاں دیکھی، انگلیوں میں کچھ ایسے نشانات بعض لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ نشانات دیکھے، نشانات دیکھنے کے بعد وہ گواہی دیتی ہے کہ آپ جس انس بن نضر کی میت کو تلاش کریں وہ یہی ہے۔ یقین جانے کتنی مثالیں ملتی ہیں، کتنے واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک ایک بات کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر ایک باب ہے، من قتل من المسلمین یوم احد، یہ ایک ایک، دو دو، 10 10، 20 20، یہ تو بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن سیدنا انس بن مالک فرمایا کرتے تھے ہم انصار وہ ہیں کہ ہمارے 70 جوان جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، کچھ وقت گزرا ہمارے 70 جوان بیر مونا پر شہید ہوئے، کچھ عرصہ گزرا تھا جنگ یمامہ میں 70 اور جوان ہمارے جنگ میں شہید ہوئے، وہاں تو موت کی بات ہی نہیں تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی مارا جاتا، آئے دن کوئی نہ کوئی مارا جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، یہ دنیا کی جو پیاری ترین چیزیں ہیں، میں نے چن چن کے ان کی مثالیں دی ہیں۔ جب دولت کی باری آتی ہے یہ دولت کو مؤخر کرتے ہیں، اللہ کو مقدم سمجھتے ہیں، جب علاقوں کی بات آتی ہے وہ اپنے شہروں کو مؤخر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جسموں پر ماریں کھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بلکہ آپ ایسے سمجھیں کہ ان کی ادائیں قرآن کا عملی نمونہ ہیں۔ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن قرآن کا عملی نمونہ نہیں۔ عملی نمونہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، منزلیں پانے والے، رب سے دوستی رکھنے والے، رب کی دوستی میں کامیاب ہونے والے، رب کے محبوب بننے والے، رب کے مقبول بندے بننے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، دنیا عقبہ سنوارنے والے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مومنین ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کے حوالے کر دیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اللہ سے جنت لے لی۔ فرمایا عملی نمونہ چاہیے، دیکھیے محمد کریم علیہ السلام کو، دیکھیے آپ کے اصحاب کو، لیکن ان چیزوں کو دیکھنے بعد اب ہم سے سوال ہوتا ہے آپ کس خاتے میں ہو؟ ان باتوں کے بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے، میں اور آپ یہاں بے مقصد کٹھے نہیں ہوئے، رب پاک نے ہمیں پیدا کیا بے مقصد نہیں، ایک مقصد کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک ڈیوٹی کے ساتھ۔ ہر بندے نے اپنے اوپر ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ رب نے بھی ہمارے اوپر کوئی ڈیوٹی لگائی ہے۔ رب نے ڈیوٹی یہ لگائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے اپنی زندگی کا مقصد حیات میری عبادت سمجھو، مجھے خوش کرنا، میری عبادت، میری یاد، میرا ذکر، میری محبت، میری الفت، اسی میں چلتے رہو۔ اگر آپ کو مزید اس کا پریکٹیکل چاہیے دیکھ لو اپنے سردار کی سیرت کو، دیکھ لو ان کے اصحاب کی سیرت کو۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ مومن تب بنو گے، اللہ کو راضی کرنے والے تب بنو گے، کامیابی کامرانی پانے والے تب بنو گے جب آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے۔ کون چلائے ہم میں سے؟ فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، آپ ہدایت والے تب بنو گے جب نبی کریم اسلام کے پیچھے چلو گے۔ کون چلائے ہم میں سے؟ یقین جانے بڑی حیرانگی کی بات ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، ہم دنیا کے معاملات میں بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑے چست ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے لیے ہم جتنا کمائیں، جتنی محنتیں کریں، جتنے چست بنیں، یہاں سے حاصل کچھ نہیں ہونا۔ جن کے خزانوں کی چابیاں جانوروں کے ریوڑ لے کے چلتے تھے، بڑی چستی دکھائی دی انہوں نے بھی، لیکن وہ چستی کسی کام کی نہیں بنی۔ تو آئیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس دنیا سے مومن بن کے مرنا چاہتے ہیں یا بے ایمان بن کے مرنا چاہتے ہیں؟ اگر مومن بن کے مرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ زندگی مرضی والی نہیں چلے گی، اپنی خواہشات کی پیروی والی زندگی نہیں چلے گی، پھر ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پختہ ذہن بنانا پڑے گا، اللہ سے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے، اللہ کے شریعت سے ہمیں
محبت رکھنی پڑے گی، اسے نبھانا پڑے گا۔ ہم اگر ان فیصلوں کو اختیار، اور یہ سانڈب والے فیصلے ہیں جو نبی کریم اسلام کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، آپ کے اصحاب کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، تو آئیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فیصلوں کو اہمیت دیں، ہم ان فیصلوں کو حیثیت دیں، ہم کوشش کریں اللہ رسول کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، آج ہمارے پاس رکاوٹ کیا ہے؟ نیند رکاوٹ ہے۔ نیند کی وجہ سے اللہ کے در پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ دکان رکاوٹ ہے، دکان کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے سامنے آج کل رکاوٹیں کیا ہیں؟ 5 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 5000، یہ رکاوٹ ہیں۔ اگر لیتے ہیں سود کے طور پر، رشوت کے طور پر تو مل جاتے ہیں، لیکن لینے کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ لے لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسے زندگی میں 20 ایسے مواقع آتے ہیں۔ میں اور آپ آج اگر ہفتے کا دن مکمل کر چکے ہیں تو اس دن میں 20 مراحل ایسے ہوں گے جن کو ہم گزر کر اس ٹائم پر پہنچے ہیں جہاں ہر جائے پر ایک موقع تھا، اس طرف اللہ کی رضا تھی، اس طرف ایک تھوڑا سا منافع تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ منافع کما لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھیں یہ منافع کب تک ہمارا ساتھ دے گا؟ کب تک ہمارے ساتھ رہے گا؟ ہم کتنے بھی خزانے اکٹھے کر لیں، ملک الموت جب آیا یہ دنیا یہیں رہ جائے گی۔ تو آئیے اپنے سردار کی طرح، ان کے اصحاب کی طرح ہم عقل مندی والے فیصلے کریں، اللہ کی ذات سے ایک مضبوط تعلق پیدا کریں، ایک ایسا مضبوط تعلق ہو کہ ہمارا ضمیر گواہی دے کہ اے مسلمان تیرا تیرے رب سے ایسا مضبوط تعلق ہے، تو اولاد سے، خاندان سے، بیوی بچوں سے، ملکت سے، ہر چیز سے بڑھ کر تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم محبت میں ایسے سچے بنیں گے تو اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھو ہم اس وقت جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یقین جانے یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا، نکالنے کے سلسلے میں بھی ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ بیوی بچوں کے سلسلے میں، صحت کے سلسلے میں 20 معاملات ہیں، ہم قدم قدم پر اس کے محتاج ہیں۔ مرتے وقت کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ قبر میں صدیوں تک سونا ہے، کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اٹھ کے قیامت کے دن آئیں گے، کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اس کے بعد کے مراحل کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں ہم اللہ کے محتاج نہ ہو۔ اب کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، اسی کے محتاج ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں، اس کی مانتے ذرے برابر نہیں، اس سے نیند کو پیارا کرتے ہیں، دولت کو پیارا کرتے ہیں، دنیا کے معاملات و مسائل کو کتنی بری تقسیم گے، کتنی ہماری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، کہاں ہماری عقل چلی گئی ہے، کہاں ہماری سانب چلی گئی ہے۔ تو آئیے ان باتوں کو سامنے رکھیں، ہم اپنے آپ کو تسلی دیں۔ رسول اللہ سیانے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سیانے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فیصلے درست تھے، ان کے معاملات بہتر تھے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو درست نہ سمجھیں، کوشش کریں ان کی اداؤں کو اختیار کریں، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔